عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل عالم اسلام میں اخلاق جس طرح سے چکا ہے، بھلے دور کے اندر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا تھا۔ بھلے دور کے اندر غیر مہذب باتیں، شرم و حیا والی باتیں یہ سننے کو نہیں ملتی تھی، لیکن آج وہ وقت ہے کہ جب شرم و حیا کو، بے ادبی کی باتوں کو ہم نے فیشن بنا لیا ہوا ہے اور اس کو روشن خیالی کے نام سے ہم نے رائج کر دیا ہوا ہے۔ آج کے دور میں ہم یہود و نصارہ کے اس طرح سے ہم پیروی کر رہے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارا دین اس کی اجازت ہمیں دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ آج کے وقت میں اخلاقیات میں سب سے زیادہ چیز جو متاثر ہوئی ہے وہ ہے حیا۔ پہلے وقت ہوتا تھا ایک، لڑکیوں کے سروں سے دوپٹہ کھسک کر کندھے پہ گر جاتا تھا تو بچی کی جان مٹھی میں آ جاتی تھی، ماں باپ بڑا برا سمجھتے تھے، تمہارا دوپٹہ کیسے سر سے گر گیا۔ لیکن آج دوپٹہ سر سے گرنا تو دور کی بات، جسم کے اوپر دوپٹہ نہیں ہوتا، گویا دوپٹے کو عورت کے لباس سے ہی نکال دیا گیا ہے۔ آپ ذرا بازار میں جائیں، ذرا بڑی بڑی مارکیٹوں میں جائیں، بڑے بڑے شہروں میں جا کر تھوڑی سی خریداری کریں، ذرا عورت کے لباس کے اندر دوپٹہ نہیں آپ کو ملے گا، یا قمیض ہے یا شلوار ہے، بس دوپٹہ کہاں گیا؟ دوپٹہ اپنی مرضی سے لینا ہے تو لے لو، دوپٹہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو معیوب نہیں سمجھ رہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فیشن ہے۔ کیا ہے جی؟ فیشن ہے، اس لیے دوپٹہ نہیں لے رہے۔ اللہ، پہلا دور کتنا اچھا ہوتا تھا، کتنے مخلص لوگ ہوتے تھے، کتنے سادہ لوگ ہوتے تھے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، حیا کرنے والے، عزت کرنے والے ہوتے تھے۔ کسی لڑکے کی اگر کسی شہر کے اندر منگنی ہو جاتی تو وہ لڑکا منگنی کے بعد اس شہر میں داخل نہیں ہوتا کہ یہ شہر میری منگیتر کا ہے، میں اس شہر میں نہیں جا سکتا، اتنی شرم و حیا ہوتی تھی۔ لیکن آج ہمارے ماں باپ خود ہمارے لیے اہتمام کرتے ہیں کہ بیٹا ملاقات کرو، جا کر ملا کرو۔ اتنی المیہ ہے، اتنی افسوس والی بات ہے یہ۔ آج لڑکی کی شادی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک وہ لڑکی یہ نہ کہہ لے کہ میں تو اس لڑکے کو جانتی نہیں ہوں، میرا تو یہ دوست ہی نہیں ہے، میں کیسے اس انجان لڑکے سے شادی کر سکوں؟ لہٰذا شادی سے پہلے میرا اس سے دوستی کرنا لازمی تاکہ میں اس کو جان سکوں۔ اور پھر ماں باپ بھی ہمارے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ ہمیں مہیا کرتے ہیں مواقع، بیٹا اپنی کزن کو جا کے ذرا شاپنگ کرا لاؤ، آج اپنی کزن کو سیر میں لے جاؤ، آج ذرا آؤٹنگ پہ لے جاؤ اسے۔ خود ہمیں مواقع مہیا کر رہے ہیں کہ ہم بے حیائی کو پھر، اور اس سے حد سے اور بڑھ کر کیا چیز ہے کہ عالمی سطح پر یہ بے حیائی کا دن جو ہے نا وہ منایا جا رہا ہے۔ سال میں ایک دن بے حیائی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، جس کو ہم ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، سادہ الفاظ میں محبت کا دن۔ اور یہ کون سا دن ہے؟ 14 فروری کا، جو کل آنے والا ہے۔ لیکن اس دن میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہتا ہوگا کہ یار یہ عیب ہے ہماری، الا من رحم ربی۔ ہر شخص اس دن کو منانے میں لگا ہوا ہے۔ اس دن میں ہوتا کیا ہے؟ ہر لڑکا اپنی لڑکی کے آگے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، پھول بھیجے جاتے ہیں، پیغام بھیجے جاتے ہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہوٹل بک کیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، وہ ہوٹل، وہ کمرہ جو عام دنوں میں جس کی قیمت 10,000 روپے ہے، اس دن وہ 50,000 میں بک ہوتا ہے۔ تو پھر اس کمرے کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، اور اگلے دن پھر اس کا نتیجہ جب نکلتا ہے عوام کے اندر، میڈیا کے اندر، تو پھر وہ لڑکیاں جو اس کمرے میں جاتی ہیں لڑکوں سے ملنے کے لیے اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ پھر آپ خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی کیونکہ اس نے حرکتیں ہی اس طرح وہاں پہ اس طرح کی ہے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ یہ ہے ہمارا آج کا دور۔ اندازہ کریں ہم کہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں، جبکہ یہ حیا جو ہے یہ اسلام کا ایک وصف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کے لیے کوئی نہ کوئی امتیازی خوبی ہے، اور اسلام کی جو خوبی ہے وہ حیا ہے۔ اسلام کی خوبی کیا ہے؟ اس کا امتیازی وصف کیا ہے؟ حیا۔ حیا یہ انسان کا ایک ایمانی جز ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ تو انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ ایمان اور حیا دونوں مل کر انسان کے اندر ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی انسان کے اندر سے باہر نکل جائے تو دوسری
خود بخود نکل جاتی ہے۔ اب جس دل کے اندر حیا نہیں رہا، آپ غور کریں کہ اس دل کے اندر ایمان بھی نہیں رہا۔ اب ایمان کے بغیر آپ کی زندگی کیا ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ رب العزت سے ایسے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ رب العزت سے حیا کرنے کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ میں جب تمہارے اندر چار چیزیں پائی جائیں، جب تم اپنے سر اور اس کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت کرنا شروع ہو۔ سر کے ساتھ کون سی چیزیں ہیں؟ انسان کی آنکھیں ہیں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، غیر محرم کی طرف نہ دیکھو، کسی کی بہن کی طرف نہ دیکھو، کسی کی ماں کی طرف نہ دیکھو، اس کی حفاظت کرو۔ اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت، نمبر 1 پہ۔ نمبر 2 پہ کیا فرمایا؟ اپنے پیٹ اور پیٹ میں داخل ہونے والی چیزوں کا خیال رکھو، کہیں تمہارے پیٹ میں حرام مال تو نہیں جا رہا، اس کا خیال رکھو۔ نمبر 3 پہ فرمایا کہ اپنی موت کو یاد کرو اور قبر میں بسیدہ ہونے والے حالات کو اپنے ذہن میں رکھا کرو، کیونکہ جب تم اس کو ذہن میں رکھو گے تم گناہ نہیں کرو گے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ دنیا کی زیب و زینت سے باز آ جاؤ، بچ جاؤ اس سے۔ جو شخص یہ 4 عمل کر لے گا وہی شخص حقیقت میں اللہ رب العزت سے حیا کرے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی مجھے وصیت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم لوگوں سے جس طرح سے حیا کرتے ہو اسی طرح سے اللہ رب العزت سے بھی حیا کیا کرو، کیونکہ حیا کے بغیر گزارا نہیں، حیا کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ من لا یستحیی من الناس لا یستحیی من اللہ، جو شخص لوگوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا۔ لوگوں سے حیا کرنے کا کیا مطلب؟ اپنے باپ کی حیا نہیں کرتا، وہ اپنی ماں کی حیا نہیں کرتا، اپنی بہن کی حیا نہیں کرتا، اپنی بیوی کی حیا نہیں کرتا، اپنے بزرگوں کی حیا نہیں کرتا۔ جو دل میں آتا کر جاتا ہے، نہیں دیکھتا میرے سامنے کون کھڑا ہے، میرا باپ میرے سامنے کھڑا ہے، میری بہن سامنے کھڑا ہے، میں کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوں۔ تو فرمایا جب تک وہ لوگوں کی حیا نہیں کرتا وہ اللہ کی حیا بھی نہیں کر سکتا۔ تو لازمی ہے کہ ہم جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی حیا کریں، اپنے رشتوں کی حیا کریں، اپنے بڑوں کی حیا کریں کہ یار میرا بزرگ میرے سامنے کھڑا ہے، میں کون سا کام کر رہا ہوں، میرا باپ سامنے کھڑا ہے اور میں کیا کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ حیا کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ گناہوں سے بچنا شروع۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر حیا نہیں ہے، جس شخص کے اندر حیا نہیں ہے اصل میں اس کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ حیا ایک واحد خاصہ ہے انسان کا جو اسے جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے ہم یہ حیا آج کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر آپ اندازہ کریں کسی کے اندر حیا ہے، ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر حیا نہیں ہے، اس لیے وہ گالیاں نکال رہا ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی بہن کی عزت نہیں کرتا، کسی کی ماں کی عزت نہیں کرتا۔ وہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے اندر حیا نہیں ہے۔ تو حیا کا ہونا لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام پاس بیٹھے حیران ہو گئے، آنکھیں کھول کھول کے اس کو دیکھنا شروع ہو گئے، تم نے کیا سوال کر دیا ہے، خاموش ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا، میرے پاس آ جاؤ۔ پاس بلا کے کیا کہا؟ اگر تمہاری ماں کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے تو تم اس کی اجازت دیتے ہو؟ اس کی فوراً آنکھیں کھل گئی، یہ اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا؟ فرمایا نہیں نہیں، اللہ کی قسم اے نبی میری جان آپ پہ قربان ہو، میں کبھی بھی اجازت نہیں۔ فرمایا تمہاری بہن کے ساتھ اگر کیا جائے اس طرح، تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا جائے، تمہاری پھوپھی کے ساتھ کیا جائے، تمہاری خالہ کے ساتھ کیا جائے، ہر بات میں اس نے یہی کہا نہیں اللہ کی قسم میں اجازت نہیں، میری جان آپ پہ قربان ہو اللہ کے نبی میں کیسے اجازت دے سکتا؟ میں پھر تم کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تم اپنی بہن کے لیے، ماں کے لیے، بیوی کے لیے یہ نہیں چاہتے ہو تو پھر تم دوسروں کے لیے کیسے چاہتے ہو؟ وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اور یہ یاد رکھو یہ جو دنیا ہے اس میں
اگر آپ کسی دوسرے شخص کے ساتھ گناہ کا کام کرو گے، ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، تو کل کو تمہارے ساتھ بھی ہو۔ یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ آج اگر تم کسی کی بیٹی کو دیکھتے ہو تو کل تمہاری بیٹی کو بھی دیکھا جائے گا۔ آج اگر تم اپنی نظریں کسی کی بہن پہ جمائے بیٹھے ہو تو یاد رکھو تمہاری بہن پر بھی کسی نہ کسی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ وہ آج کل ایک قصہ عام طور پر نیٹ پہ معروف ہوا تھا کہ کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ اس طرح اسی دن کے بارے میں ٹائمنگ فکس کی ہوئی تھی، رات کو جو ہے نا وہ میں آپ کو ملنے کے لیے آؤں گا۔ کہتے کیسے مل سکتے ہیں، میرے ماں باپ جاگ رہے ہوں گے، میرے بہن بھائی جاگ رہے ہوں گے۔ لڑکے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں تجھے گولیاں بیچتا ہوں، وہ گولیاں کھانے میں ڈال دینا، ماں باپ سارے سو جائیں گے، میں آ کے تجھے مل لوں گا۔ کہتے چلو ٹھیک ہے۔ اس کو اب کیا پتا تھا کہ میرے گھر میں بھی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس نے ادھر بھیجیاں گولی اور اس کی بہن کے لیے کسی اور نے گولیاں بھیج دی۔ وہ بھی کھانا کھا کے سو گیا، وہ بھی کھانا کھا کے سو گیا۔ اگلے دن پوچھا لڑکی نے، ہاں بھائی آئے نہیں، ساری رات میں انتظار کرتی رہی۔ نے کہا میں نے کھانا کھایا، پتہ نہیں کیا ہوا، میں سو گیا۔ میں دنیا مکافات عمل کا نام۔ وہ کسی کی بہن کے ساتھ پروگرام بنا رہا تھا، اس کو نہیں پتا کہ کوئی شخص میری بہن کے ساتھ بھی پروگرام بنا رہا ہے۔ اس لیے کسی کے اوپر نظر اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میرے گھر میں بھی بہن بیٹھی ہوئی ہے، میری ماں بیٹھی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے گھر پہ بھی نظر جما کے بیٹھا ہو۔ اس لیے جب یہ گناہ، جب یہ بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اس کے پھر بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو پھر لوگوں میں ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو اس سے پہلے لوگوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی۔ آج ہمارے اندر کیا ہے، ایسی ایسی ہم بیماریاں سنتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ کہاں سی بیماری آ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارے اندر بے حیائی عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا ہے۔ اور جب تک ہم اپنی بے حیائی میں کنٹرول نہیں کریں گے تب تک ہماری ان بیماریوں سے جان نہیں چھوٹے گی۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، اگر تم چاہتے ہو یہ بیماریاں یافتے تم سے ختم ہو جائیں، دین میں واپس لوٹ آؤ۔ جب تک تم دین میں واپس نہیں لوٹو گے تم پر یہ آزمائشیں ختم نہیں ہوں گی، یہ بیماریاں ختم نہیں ہوں گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہو کہ مردوں کے لیے سب سے بڑھ کر جو فتنہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا عورت کا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورت کا فتنہ۔ لہذا اس عورت کو قابو کر لیں، اس عورت کو گھر میں بٹھا لیں۔ جب آپ اس پہ قابو نہیں کر پائیں گے آپ اس کے فتنے سے نہیں بچ پائیں گے۔ آج ہم یہی دیکھتے ہیں، ہر جگہ عورت کا ہی فتنہ ہے، ہر جگہ عورت کا فتنہ ہے۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں، ہم اپنے گھر میں تو یہ بسا اوقات کر لیتے ہیں، لیکن جب بازاروں میں نکلتے ہیں تو ہم خود باز نہیں آتے۔ جب کوئی کہتا ہے، کسی کو سمجھاتا ہے تم کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے جی میں تھوڑی کر رہا ہوں، وہ خود باہر آئی تھی، وہ خود کروانا چاہتی ہے، ایسے وہ خود دوستی لگانا چاہ رہی ہے مجھ سے۔ بھائی اگر وہ لڑکی خود اس طرح کی غلطی کر رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں آپ اس کے ساتھ شروع ہو جائے۔ نہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو ڈانٹو، اس کی اصلاح کرو، اس کے ماں باپ کو جا کے شکایت لگاؤ کہ آپ کی بیٹی اس طرح باہر نکلتی ہے، ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ جب آپ اس پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے تو کل کو دوسرے گھر کی بھی لڑکی باہر نکلے گی۔ لیکن اگر آپ محلے والے اٹھ کر اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم اپنے محلے میں ایسے کام نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے محلے کا ماحول خراب نہیں کریں گے، تو یقین مانیں پھر صرف آپ کے ہی محلے میں نہیں ہر محلے میں امن پھیلے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں بھئی وہ تو خود آئی تھی، وہ خود چاہتی تھی تو میں کیا کرتا، میں نے بھی کر لیا، نہیں، پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق رہا؟ آپ میں اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اس لیے اپنی بھی اصلاح کریں اور لوگوں کی بھی اصلاح کریں، لوگوں کو روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر نکلتے ان کو کوئی عورت اگر پسند آ جاتی تو آپ کیا کرتے تھے؟ فوراً اپنے گھر میں لوٹ آتے اور اپنی بیوی سے، اپنی اہلیہ سے ملتے۔
اور اپنے دل کی جو خواہش تھی اس کو پورا کر لیتے، پھر لوگوں کو بتاتے کہ لوگوں اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو تو تم بھی ایسے کیا کرو، کیونکہ خواہشات کا پیدا ہو جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، انسان ہے اس کے اندر خواہشات ہیں، لیکن اسلام نے ان خواہشات پر قابو پانے کا آپ کو حل بھی بتایا ہو۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے کسی سے پیار اور محبت کی باتیں کرنے کو تو اپنے گھر میں آؤ، اپنی بہن سے باتیں کرو، پیار سے اپنی ماں سے باتیں کرو، اپنی چاہت کو پورا کر لو، کسی غیر کے ساتھ کیوں؟ گھر میں تمہارے پاس بہن نہیں ہے کیا؟ ماں نہیں ہے؟ وہ ترس رہی ہیں کہ ہمارا بھائی ہم سے پیار سے بات نہیں کرتا، اور تم لوگوں کی لڑکیوں کو تلاش کرتے ہو کہ پیار کی باتیں کرنی ہے میں نے، نہیں اپنے گھر میں لوٹو۔ اللہ کے نبی کا فرمان، اگر تمہارا دل کرتا ہے اپنے گھر میں آؤ، شادی شدہ ہو تو اپنی بیوی سے باتیں کرو، غیر شادی شدہ ہو اپنی بہن سے اپنی ماں سے باتیں کرو اچھی اچھی، فتنہ ختم ہو جائے گا، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے دوسروں کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں خیال کرو، یہ دن جو منایا جا رہا ہے اس کے خلاف قدم اٹھاؤ۔ اپنے محلے میں اگر دیکھیں آپ اس کو روکیں، اپنے موبائلوں میں اگر دیکھیں کہ ہمارا ساتھی اس طرح کی چیزیں نشر کر رہا ہے اس کو بھی روکو، اس کی اصلاح کریں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اگر آج ہم نے نہ روکا تو کل یہ ہمارے سر سے کراس کر جائے گا، ہم اس کو قابو نہیں کر پائیں گے۔ اتنی ہی بات ہے بس، دعا ہے اللہ رب العزت سے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔